السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ فلائی دبئی نے وزٹ ویزا اور انٹری پرمٹ رکھنے والے پاکستانی مسافروں کے لیے سفری ہدایات جاری کر دیں۔ متحدہ عرب امارات میں غیر ملکی گھریلو ملازم کی دھوکہ دہی، کرائے پر حاصل کردہ لگژری گاڑیاں آجر کو لاکھوں درہم کے عوض فروخت کر دیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے مزید 996 کیسز رپورٹ، 2 اموات بھی ریکارڈ۔ اماراتی حکام نے عمان کی زمینی سرحد سے شہریوں کو مملکت میں داخلے کی اجازت دے دی۔ اماراتی عدالت نے ہرجانے کی رقم سے 25% کمیشن کھانے والے وکیل کا لائسنس کینسل کر دیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے مزید 996 کیسز رپورٹ، 2 اموات بھی ریکارڈ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں رپورٹ ہونے والے نئے کورونا کیسز کی تعداد 996 ہے، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1515 ہے۔ اس عرصے کے دوران 2 مزید اموات بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ مملکت میں کیے جانے والے 3,29,146 PCR ٹیسٹ کے نتیجے میں نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 31 اگست تک مملکت میں رپورٹ ہونے والے کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 7,18,370 ہے، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 7,05,118 ہے۔ ابھی تک کورونا سے مملکت میں 2,041 ہلاکتیں ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ اماراتی عدالت نے ہرجانے کی رقم سے 25% کمیشن کھانے والے وکیل کا لائسنس کینسل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کی مقامی عدالت نے ایک وکیل کو میڈیکل غفلت کیس میں ملنے والی ہرجانے کی رقم سے کمیشن کھانے کے جرم میں لائسنس معطلی کی سزا سنائی ہے۔ ابوظہبی کی عدالت نے لائرز ڈسپلنری کونسل کی جانب سے جاری کردہ فیصلے کو برقرار رکھا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ پروفیشنل فرائض کی خلاف ورزی پر وکیل کا لائسنس پرمٹ معطل کیا جاتا ہے۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا ہے کہ وکیل کو چاہیے تھا کہ وہ ہرجانے کی رقم درخواست گزار کو ادا کرتا۔ درخواست گزار اور وکیل نے ایک ہسپتال کے خلاف اس کی سابقہ بیوی کے علاج کی غلط تشخیص کے الزام میں ہرجانے کا مقدمہ دائر کیا تھا، جس پر وکیل نے اپنے کلائنٹ سے ہرجانے کی رقم پر 25% کمیشن لیا۔ فلائی دبئی نے وزٹ ویزا اور انٹری پرمٹ رکھنے والے پاکستانی مسافروں کے لیے سفری ہدایات جاری کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے بجٹ کیریئر فلائی دبئی نے پاکستان سمیت پابندی کا شکار تمام ممالک کے وزٹ ویزا یا انٹری پرمٹ رکھنے والے مسافروں کے لیے سفری ہدایات جاری کر دی ہیں۔ نئے قوانین کا اعلان اماراتی حکومت کی جانب سے ہر کسی کے لیے وزٹ ویزے کے اجرا کے اعلان کے بعد کیا گیا ہے۔ 30 اگست سے تمام ممالک کے شہری وزٹ ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ ایئر لائن کی ویب سائٹ پر جاری کردہ نئی اپ ڈیٹ کے مطابق پاکستان سمیت 15 ممالک کے شہری کسی بھی ویزے پر UAE کا سفر کر سکتے ہیں۔ 30 اگست 2021 رات 12 بجے سے بنگلہ دیش، کانگو، بھارت، انڈونیشیا، لائبیریا، نیمیبیا، نیپال، نائجیریا، پاکستان، سیریرا لیون، سری لنکا، ساؤتھ افریقہ، یوگینڈا، ویتنام اور زامبیا سے تعلق رکھنے والے کسی بھی قسم کا ویزا یا UAE حکام کی جانب سے جاری کردہ انٹری پرمٹ رکھنے والے مسافر دبئی کا سفر کر سکتے ہیں۔ اماراتی حکام نے عمان کی زمینی سرحد سے شہریوں کو مملکت میں داخلے کی اجازت دے دی۔ تفصیلات کے مطابق UAE نے عمان کی زمینی سرحد سے مسافروں کو داخلے کی اجازت دے دی ہے۔ جنرل اتھارٹی برائے پورٹس، بارڈرز اور فری زونز سیکیورٹی اور دی نیشنل ایمرجنسی کرائسس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے
مشترکہ بیان میں عمان کی زمینی سرحد سے آنے والے مسافروں کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں، جس کا اطلاق 1 ستمبر سے ہوگا۔ ہدایات کے مطابق عمان کی سرحد سے داخل ہونے والے تمام مسافروں کو ایک PCR ٹیسٹ کی منفی رپورٹ پیش کرنا ہوگی، جس کا دورانیہ مملکت میں داخلے سے قبل 48 گھنٹے سے زائد نہ ہو۔ اس کے علاوہ بارڈرز پر مسافروں کا ایک ریپڈ PCR ٹیسٹ بھی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مسافر کو مملکت میں داخلے کے بعد چوتھے اور 8ویں دن لازمی PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں غیر ملکی گھریلو ملازم کی دھوکہ دہی، کرائے پر حاصل کردہ لگژری گاڑیاں آجر کو لاکھوں درہم کے عوض فروخت کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق ایک ایشیائی گھریلو ملازم کو راس الخیمہ کی عدالت میں اپنے آجر کو کرائے پر حاصل کردہ بینٹلے، لیمبرگنی اور مکلارن جیسی لگژری گاڑیاں 16,50,000 درہم کے عوض فروخت کرنے کے الزام میں مقدمے کا سامنا ہے۔ آجر بھی ایک ایشیائی باشندہ ہے۔ ملزم ایک گھریلو ملازم کے طور پر کام کرتا تھا، جس کے آجر نے درخواست میں کہا ہے کہ ملزم نے اسے 3 لگژری گاڑیاں فروخت کیں اور بعد میں اسے پتہ چلا کہ وہ گاڑیاں ایک ریٹیل فرم کی ملکیت ہیں۔ ملزم کے وکیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ ان کے کلائنٹ کو بری کیا جائے کیونکہ کاغذات میں دھوکہ دہی ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ عدالت کے مطابق درخواست گزار کے بیان میں بہت بڑا تضاد ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص گھریلو ملازم کے طور پر کام کر رہا ہو وہ 3 لگژری گاڑیاں فروخت کرے، جس کا بعد میں پتہ چلے کہ وہ کرائے پر حاصل کردہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ درخواست گزار کی آمدن اتنی بھی نہیں کہ وہ ان تینوں گاڑیوں کے ٹائر ہی خرید سکے۔ اس کے علاوہ درخواست گزار کی جانب سے دی گئی رقم کی بھی کوئی تفصیل پیش نہیں کی گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔